پاک بھارت کشیدگی میں جو اضافہ ہوا ہے اس میں پہلگام میں جو حملہ ہوا اور 26 سیاح وہاں پر ہلاک ہو گئے، تو اس کے بعد جو ہے پاک بھارت کشیدگی میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ یہ ایک تعجب کی بات ہے کہ پہلگام میں حملہ ہوتا ہے اور اس کے 5 منٹ فوراً بعد جو ہے وہ بھارت پاکستان کے اوپر الزام لگا دیتا ہے اس کا۔ یہ ایک نہایت مضحکہ خیز بات ہے۔ اس کا ہمیں پس منظر میں جانا چاہیے کہ یہ حملہ جو ہے، حملہ نہیں، یہ الزام کس وقت پاکستان پر لگا۔ بلوچستان میں ٹرین حادثہ ہوتا ہے، BLA اور TTP ان کے خلاف جو ہے وہ ایک پاک فوج کامیاب آپریشن کرتی ہے اور جنہوں نے حملہ کیا انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے اور ان کو مکمل طور پر ختم کیا جاتا ہے، اور جو قیدی بنائے گئے لوگ تھے انہیں بازیاب کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اختر مینگل صاحب نے جو دھرنا ختم کیا، انہوں نے اپنا دھرنا ختم کر دیا، اور وزیر اعظم صاحب نے N24 روڈ کا جو ہے وہ اس کو بحال کرنے کے لیے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ بجٹ پاس کیا، اور یعنی کہ پٹرول کی مد سے جو ہے وہ نکال کر اور NA24 پر وہ لگایا جائے گا، اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کے لیے جو ہے وہ فنڈ مختص کیے گئے ہیں۔ CPEC پاکستان میں اس وقت عروج پر موجود ہے، PSL بڑی کامیابی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور افغانستان کا بھی حالیہ دورہ کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ کشیدگی میں جو ہے وہ کمی نظر آ رہی تھی ہمیں۔ منرلز اینڈ ڈیولپمنٹ نے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ کام شروع کر دیا۔ وزیر اعظم صاحب نے ترکی کا کامیاب دورہ کیا، اور اس کے علاوہ سعودیہ کے متعدد دورے وہ جو ہیں وہ کر چکے ہیں، اور آرمی چیف صاحب نے جو ہے وہ اوورسیز پاکستان سے بڑا بامانہ خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے اپنا سٹانس جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے اور بلوچستان کے حوالے سے اپنا سٹانس جو ہے وہ واضح کیا، اور اس میں انہوں نے پاکستان کے دو قومی نظریہ اور پاکستان کی بنتے وقت جو قربانیاں دی گئی اس کی کہانی آگے منتقل کرنے کے بھی انہوں نے تلقین کی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان ایک اچھے اور معاشی استحکام کی جانب جو ہے وہ گامزن ہے۔ اس وقت جو ہے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا، اور اس سے قبل جو ہے بھارت جو اکھنڈ بھارت ہے وہ نہ صرف پورے پاکستان کے لیے بلکہ پورے ایشیا کے لیے، بلکہ جتنے بھی ممالک اس کی سرحد کے ساتھ منسلک ہیں ان سب کے ساتھ جو ہے وہ ان سب کے ساتھ اس کا رویہ کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی جو سرحدی کشیدگی ہے وہ جاری رہتی ہے، اس کی کسی بھی ملک کے ساتھ جو ہے وہ بنتی نہیں ہے۔ جیسے اسرائیل ایک گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھتا ہے، اسی طرح بھارت بھی ایک گریٹر بھارت کا خواب دیکھتا ہے۔ اس سے قبل بھی جو پاکستان کے بھارت کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کوئی مناسب نہیں تھے، وہ ٹھیک نہیں تھے۔ کرکٹ کی منسوخی کی گئی، اور پھر اس کے بعد ویزے کی منسوخی کی گئی، تجارت کا خاتمہ کیا گیا، فضائی حدود جو ہے وہ اس پر پابندی لگائی گئی۔ یہ تمام جو معاملات ہیں، اس کے باوجود اب بھارت کا پاکستان کو ایک مستحکم پاکستان اور معاشی طور پر بہتر پاکستان کی جانب گامزن ہوتا دیکھنے کے بعد یہ جو جنگ کے خطرات جو ہیں ان کی جانب دھکیلنا یا ایک نئی سازش کو رچانا، یہ پاکستان کو اس سے بہت زیادہ متنبع رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو سندھ طاس معاہدہ ختم کیا گیا ہے، یہ بہت بڑی ایک سازش ہے،
اور یہ اس سے سمجھا جا رہا ہے کہ یہ گویا کہ جنگ کے مترادف ہے۔ جب آپ کسی کا پانی بند کر دیتے ہیں کہ گویا کہ آپ جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو سنتاس معاہدہ ہے، یہ پہلے کی جنگیں ہوئی ہیں، ان میں بھی اس معاہدے کو ختم نہیں کیا گیا، لیکن اب یہ جو مودی جو موجودہ ہے، جو کہ نہرو اور گاندھی کے بالکل برعکس جس کا نظریہ ہے، اس نے اس معاہدے کو ختم کیا ہے۔ گویا کہ یہ ایک طرف جنگ کی طرف پاکستان کو دھکیلا جا رہا ہے۔ پاکستانیوں کے ویزے کو منسوخ کر دیا ہے اور 48 گھنٹے کا انہیں الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ پہلے بھی اس طرح کی کشیدگیاں ہوتی رہی ہیں۔ اس دفعہ جو کشیدگی ہے وہ کسی اور نوعیت کی ہے۔ پہلے جو پاکستان اور بھارت کے ساتھ جو سخت الفاظ استعمال ہوتے رہے، تو اس میں فوری طور پر جو ہے وہ عالمی قوتیں اس میں داخل ہوتی ہیں، جس میں سعودیہ اور امریکہ اور چین کا بڑا اہم کردار ہے۔ اس میں سعودیہ اور امریکہ جب بھی پاکستان اور بھارت کے اندر کوئی کشیدگی ہوتی تو وہ فوراً اس میں جھپٹتے اور ان کے درمیان جو ہے وہ صلح کرواتے۔ اور اس دفعہ جو ہے وہ چین نے ایک نئی انٹری ماری ہے کہ اگر آپ پاکستان کا پانی جو ہے وہ بند کریں گے تو ہم بھی آپ لوگوں کا پانی جو ہے وہ بند کر دیں گے۔ تو ان تمام معاملات کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ بھارت کا جواب دینا چاہیے، اور بڑی عقل مندی کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ جو ہے وہ ان معاملات کو دیکھنا چاہیے۔